السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب اہل سنت کو معلوم ہے کہ ایصال ثواب کے موضوع پر مستقل میں گفتگو کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جب کسی مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں ایمان والے کو تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور مردے کو ثواب ہی نہیں پہنچتا بلکہ اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ اس کی قبر کو کشادہ بھی فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ اس باب میں ایک اور حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف حدیث پاک نمبر ہے 1852۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من جہینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجی عنها۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ مقدس میں ایک عورت با پردہ خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میری امی نے یہ نظر مانی تھی، میری امی نے یہ منت مانا تھا کہ میں حج کروں گی، لیکن یا رسول اللہ وہ حج کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنے ماں کی جانب سے حج کروں؟ یا رسول اللہ اگر میں حج کروں گی تو کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ یا رسول اللہ اگر میں حج کروں تو کیا ان کی منت انہوں نے جو نظر مانا ہے کیا وہ نظر مکمل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں افاحجی عنہا، کہ اگر تو حج کرے گی تو اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول بھی فرمائے گا تیرے ماں کے حق میں۔ اب یہ حدیث پاک اس بات پر روشن دلیل ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے یا اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے تو بلا شبہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں اب اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں کہ میں نے آپ تمامی احباب کے سامنے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں ان حدیث پاک کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام جب انتقال کر جائیں تو ان کے ایصال ثواب کی آپ محفل کریں، قرآن مقدس پڑھ کے تلاوت کر کے کریں، درود شریف کی محفل کریں، ذکر و اذکار کریں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر میں حضور لیٹے، اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور نے 2 ترشاق دونوں قبروں پہ رکھا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی ایک قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح اور تکبیر پڑھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ میں نے حضرت ابو امامہ باہلی کی حدیث پڑھی اور میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے تلقین کرنا، اور یہ تمام حدیثیں۔ پھر میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اس ایصال ثواب کو نوری تھال میں رکھ کے نوری طبق میں ڈال کر اور قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو کر ایصال ثواب پیش کرتے ہیں اور اس کے قبر میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ تمام تر حوالے جات آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، کسی کو بھی اگر شک ہو تو وہ جائے اور جانے کے بعد وہ صفحہ نمبر وہ سطر نمبر دیکھے، وہ حدیث دیکھے اور دیکھ کر خود سے فیصلہ کرے کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی سچا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت آج بھی سچا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے، اپنے دوستوں کو دکھائیے، اپنے گھر والوں کو پہنچائیے، اور پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔